اور جی جناب ویلکم بیک. اور ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا ہے. اب میں آپ کو ان سے ملواؤں گا بھی, لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا نہ صرف نام دنیا میں روشن کرتے ہیں بلکہ وہ ستون بنتے ہیں کہ جس پر دنیا حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ یہ کام آخر ہوا کیسے. اتنے ماڈرن ڈیجیٹل دور میں اگر کوئی ایک شخص اپنی کتاب سے کسی کو مات دیتا ہے, دنیا کو مات دیتا ہے, تو وہ فخر پاکستان ہے جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. میکینیکل انجینئر ہے. دا نیو اکنامک ورلڈ آرڈر کے نام سے انہوں نے بک پبلش کروائی ہے, جس کے بعد دنیا حیران رہ گئی کہ آخر سید ندیم احمد ہے کون. تو آپ کو ملواتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. ندیم بھائی, اتنا چل انجینئر میں نے پہلا دیکھا ہے. اتنا چل انجینئرز ہوتے نہیں, بیکاز میں خود ایک انجینئر ہوں, میں پیٹرولیم انجینئر ہوں, تو چل ہوتے نہیں ہیں. ویسے آپ کیسے چل ہیں اتنے؟ کوئی خاص غذا کھاتے ہیں یا آپ سالن کے ساتھ ببل کھانا ضرور پسند ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بس میرے والد اصل ایک لٹریری آدمی رہے ہیں, اسکالر, تو انہوں نے کافی کتابوں وغیرہ کا شوق تھا. اسی حوالے سے مجھے بھی شوق رہا ریسرچ کا, پڑھنے کا وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ وہ بھی ایک اکنامسٹ تھے, ویسے تو میں انجینئر ہوں, لیکن ان کی اکانومی سے جو تعلق تھا اس حساب سے میرا بھی ظاہر سی بات ہے جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوا میرے اندر بھی. ٹھیک ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس بک نے تہلکہ مچا دیا, لوگ سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا یہ والا سین ہو گیا کہ پسینے چھوٹ گئے, تو یہ بتائیں کہ یہ بک ہے کیا؟ اچھا, یہ دراصل اس بک کا نام ہے دی نیو اکنامک ورلڈ آرڈر, اور یہ بک امیزون نے چھاپی ہے اور دنیا کے جتنے بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں اس میں موجود ہے, اور دا نیو اکنامک ورلڈ آرڈر کے نام سے. ٹھیک ہے. اور اس میں نے ایک ایسا نظام تجویز کیا ہے, وضع کیا ہے, جس سے کہ دنیا میں بے روزگاری ختم ہو سکے. اور دنیا کے جیسے بہت سارے ممالک ہیں وہ معاشی طور پر آسودہ نہیں ہیں, وہاں غربت ہے, بعض بہت امیر ہیں, تو اس تفریق کو بھی ختم کیا جائے, معاشی آسودگی لائی جا سکے معاشروں میں, اور ہر شخص کے پاس ضروریات زندگی اور تعیشات زندگی کی اشیاء موجود ہوں, فیسیلیٹی سہولیات موجود ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں, انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا, وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس ہو, لیکن وسائل محدود ہیں. تو اس جنگ میں, اس تگ و دو میں, محدود وسائل میں جو انسان کوششیں کرتا ہے, معاشرے کوششیں کرتے ہیں, تو اس سے جو کچھ انسانی معاشرہ حاصل ہوتا ہے اس کو ہم اکانومی کہتے ہیں, اور اس کی تعلیم کو ہم اکنامکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر یہ بات میں آگے بڑھتا ہوں کہ ایک انسان اپنی ضروریات زندگی کی ہر چیز خود نہیں بنا سکتا, اس لیے وہ دوسرے انسان پر ڈپینڈنٹ ہے. تو ہر انسان اپنی صلاحیتوں کے مطابق اشیاء بناتا ہے, سروسز مہیا کرتا ہے, اور وہ آپس میں اسے ایکسچینج کرتے ہیں. جب معاشرے ترقی یافتہ نہیں تھے تو یہ ہمارے پاس گفٹ اکانومی تھی, یعنی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں دوسروں کو دے دیا کرتے تھے تاکہ وقت آنے پر انہیں بھی مل سکے. اور اس کے بعد پھر جب معاشروں نے ترقی کیا تو پھر بارٹر سسٹم وجود میں آیا. بارٹر سسٹم میں لوگ ایک مارکیٹ میں آ کے اپنی اشیاء اور سروسز کا تبادلہ کرتے تھے. لیکن جب معاشرے بڑھے, لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, تو پھر یہ ہوا کہ کرنسی نوٹ آ گیا. ٹھیک ہے. کرنسی آ گیا, پہلے سکے آئے اور اس کے بعد پھر جو ہے کرنسی نوٹ آ گئے. اس نے کیپٹلزم کو, پہلے مرکنٹائلزم کو جنم دیا, اس کے بعد کیپٹلزم آ گئی. اچھا, اس کرنسی نوٹ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی کوئی شناخت نہیں تھی, پہلی بات. اس کے بعد کہ یہ غیر لامحدود تعداد میں ایک جگہ جمع کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوا کہ اس نظام کو استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگ کچھ لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ آ گئی, کچھ لوگوں کے پاس بالکل بھی نہیں رہی, کیونکہ کل دولت تو ایک جگہ, اس کی سطح تو تبدیل نہیں ہوتی, بس وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے, اور کرنسی نوٹ میں یہ خوبی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ معاشرے کو تفریقی پیدا کر دیا, اور کلاسز کریٹ کی. غریب طبقہ ہو گیا, متوسط طبقہ ہو گیا, امیر طبقہ. امیر میں بھی کچھ بہت امیر ہو گئے جن کو ہم کیپٹلسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کیپٹلسٹ لوگوں کے ہاتھوں میں پھر جو ہے معاشرے کی جو سرمایہ
معیشت میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کے پاس طاقت آ گئی کہ وہ فیصلے کر سکیں، اور اس طرح سے معاشرے کے ذریعہ معاش کے بھی فیصلے ہونے لگے انہی کے تھرو۔ اچھا، ان کے فیصلے خود غرضی پر مشتمل ہوتے تھے، ابھی بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ منافع کدھر ہے زیادہ، سرمایہ کدھر ان کا زیادہ محفوظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ وہ بے روزگاری شروع ہو گئی معاشرے میں، کیونکہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب یہ سرمایہ دار اپنا سرمایہ لگائیں گے تو ہمیں روزگار مہیا ہوگا۔ تو میں ایک ایسے معاشی نظام کی بات کر رہا ہوں جس میں کہ ان کیپٹلسٹ لوگوں کو دیکھیں، اس کے ریزسٹنس میں کمیونزم بھی آئی اور سوشلزم بھی آئی۔ ان دونوں نے کیا کیا، کیپٹلسٹ لوگوں کے ہاتھوں سے سرمایہ چھیننے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور جنگیں ہوئیں، خونی جنگیں ہوئیں، اور یہ دونوں ناکام ہو گئے کیونکہ یہ پریکٹیکل نہیں تھا۔ تو میں ایک ایسا نظام وضع دینا چاہتا ہوں، یہ ایسا نظام میں نے سجیسٹ کیا ہے جس میں کیپٹلسٹ لوگوں کی دولت کو نہ چھیڑا جائے، ان کے پاس جو کچھ ہے ان کا حق ہے، لیکن ان سے وہ اختیار لے لیا جائے کہ وہ معاشرے کے ذریعہ معاش کے فیصلے کریں اور سرمایہ کاری کے فیصلے کریں۔ اس نظام کو میں جو ہے دا نیو اکنامک ورلڈ آرڈر کہتا ہوں۔ اچھا، اس میں ہے یہ کہ میں جس نظام کی بات کر رہا ہوں اس میں ہوگا یہ کہ ان کیپٹلسٹ لوگوں کے ہاتھوں سے سرمایہ کاری کا اختیار ان کے پاس نہیں رہے گا، اور سارا کے سارا سرمایہ جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا ایک سوشل ریونیو اتھارٹی کے پاس، جو کہ معاشرے کی مفاد میں فیصلہ کرے گی، نہ کہ ذاتی مفادات، انسانوں کے ذاتی مفادات کے حوالے سے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اچھا، جو کرنسی ہے وہ جو کرنسی نوٹ ہے ان کا اگر خاتمہ ہو جائے تو، اور صرف ڈیجیٹل یا الیکٹرانک کرنسی آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ میں جو معاشی نظام سجیسٹ کر رہا ہوں اس میں سود کا نظام ختم ہو جائے گا، جو کہ اسلام کے عین مطابق ہے۔ صحیح، سودی نظام ختم ہو گیا، 100% روزگار مہیا ہو سکتا ہے معاشرے کو۔ اور جس نظام کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یا تو پر کیپیٹا انکم ترقی یافتہ ہر معاشرے کا، دنیا کے ہر معاشرے کا پر کیپیٹا انکم تقریباً ترقی یافتہ ممالک کے قریب لایا جا سکے، یا یہ کہ پر کیپیٹا انکم کا جو اثر ہے معاشی آسودگی پر اس کا تعلق ختم کیا جا سکے۔ اچھا، چونکہ کرنسی الیکٹرانک ہو جائے گی اور نوٹ کی کرنسی ختم ہو جائے گی تو اس سے ہوگا یہ کہ کرنسی کو آئیڈینٹیفیکیشن مل جائے گی۔ بالکل جی۔ مزید ندیم بھائی آپ سے جانیں گے، اور جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے چیزوں کو، دو تین جملے اور میں بولنا چاہوں گا کہ تو کرنسی کو آئیڈینٹیفیکیشن مل جائے گی۔ جب کرنسی کو آئیڈینٹیفیکیشن مل جائے گی تو جرائم کا جو دولت سے، پیسے سے جو تعلق ہے جرائم کا وہ ختم ہو جائے گا، بینکاری نظام تقریباً ختم ہو جائے گا، ریاست جو ٹیکس لیتی ہے اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اور تو میں اس نظام کو دا نیو اکنامک ورلڈ آرڈر کہتا ہوں۔ بالکل زبردست، یہ میں آگے ایکسپلین کروں گا، بالکل ایکسپلین کریں گے ہم ساتھ ساتھ۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے شیر عالم بھائی موجود ہیں۔ اچھا عالم بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو داخلے پینڈنگ میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اب فرض کریں 2 کا تو آپ نے کہا نا ایگزیمپشن ملے گی ان کو کہ وہ ایڈمیشن کیری آن کر سکتے ہیں، اور وہ سپلیمنٹری پیپرز میں اپنا جو ہے وہ سپلیمنٹری پیپر دیں گے۔ اچھا، اگر سپلیمنٹری پیپر میں ایک اچھا رزلٹ مارک 4 ہو جاتا ہے ان کا، یعنی اگر میتھس کا پیپر میں فیل ہیں اور وہ انگلش کی یا کیمسٹری کے پیپر میں فیل ہیں، میتھس میں 100 میں سے آپ 98 بھی لے سکتے ہیں، اور اس نے ایک مارکا مار لیا 98 کا۔ یہیں سے اگر کیمسٹری کی بات کریں تو اس نے بھی نیئرسٹ ٹو 2-3 نمبر کم پورے نمبر لے لیے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ گریڈ جیسے ہی اپ گریڈ ہوگا تو وہ اس کی کچھ اثر انداز ہوگا، کیونکہ فرض کریں مجھے 60 پر آج ملا، 67 پر مجھے یہاں ملا کسی بھی نارمل کالج میں، لیکن اے گریڈ پر اچھا کالج مجھے مل سکتا تھا، تو پھر وہ چینج ہوگا یا اسی کالج میں رہے گا؟ اصل میں ذیشان بھائی بات یہی ہے، میں نے جو ہے سیشن میں بات ہی اسی بات سے شروع کی تھی کہ ہمیں اس کراچی کے اندر دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے ایجوکیشن فیلڈ سے جو ہے وہ وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ سب جو ہے اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی طور پر جو ہے ہمارے بچوں کے حق میں یہ بات نہیں ہے،
اور اس کراچی میں صرف جو ہے ایک بندہ جو ہے آواز اٹھا رہا ہے اور پہلے دن سے آواز اٹھا رہا ہے اور اس کی آواز میں کوئی آواز ملانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی آپ 9th کلاس کے اوپر جو ہے بچے کا میرٹ کیوں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ کے اندر خود جو ہے نالائکی ہے, آپ بر وقت کام نہیں کر سکے, آپ بر وقت جو ہے رزلٹ تیار نہیں کر سکے, آپ بچوں کو ٹائم پر رزلٹ نہیں دے سکے, تو اس بات کی سزا آپ بچوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب یہی بات ہے کہ آپ 9th اور 10th کلاس کا جو مارکس ہوتے ہیں اس کے مطابق میرٹ بنتی ہے. آپ صرف اور صرف 9th کلاس کے اوپر جو ہے میرٹ بنانے کے اوپر تل گئے ہیں, تو وہی آپ والی بات ہے کہ اگر 9th میں 2 پیپر رہ گئے اور وہ ان میں بھی اچھے نمبر لے لیتا ہے اور میٹرک میں بھی اپنے گریڈ کو امپروو کر جاتا ہے, تو اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے تو اسے جو ہے زون میں ڈال دیا, زون سیکٹر میں ڈال دیا کہ آپ اپنے علاقائی طور پر آپ کو جو 20 کالج آپ کے نزدیک ہیں علاقائی, آپ ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ کسی اچھے کالج میں, آپ کے پاس اوپن میرٹ نہیں ہے کہ آپ کراچی کے کسی بھی اچھے نامور کالج میں جا کے داخلہ لیں. اگر وہی بچہ, آپ والی بات ہے کہ اچھی پرسنٹیج لے آتا ہے, تو اس بچے کی تو حق تلفی ہو گئی. تو باب اختیار اس کے اوپر جو ہے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس کے بارے میں اسکول, کالجز والے, ایسوسی ایشنز والے کیوں نہیں, اور پھر والدین اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ والدین جو ہے جب داخلہ پالیسی جو ہے اناؤنس ہوتی ہے اور دھڑا دھڑ جو ہے آن لائن بچوں کے ایڈمیشن جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, یہ والدین احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں آپ پورا رزلٹ دیں ٹائم پہ, اور میٹرک کے رزلٹ کے بعد جو ہے آپ فرسٹ ایئر کے جو ہے وہ ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن کریں تاکہ ہمارے بچوں کی بہترین جو ہے وہ میرٹ بن سکے. اس میں سراسر بچوں کا نقصان ہے. ٹھیک ہے, وہی بچے جو ہے ابھی اچھے نمبر لے آئیں گے, جب کالجز میں جو ہے کلوز ہو جائیں گے ایڈمیشن, یا اس میرٹ پہ وہ پھر جو لازمی بات ہے, جب ایک میرٹ پہ, ایک پرسنٹیج پہ ایک کالج کے کلوز ہو رہے ہیں ایڈمیشن, ٹھیک ہے, اور اس بچے کا رزلٹ ابھی آیا, وہ تو 9th پہ کلوز ہو گئے, اس بچے کا میٹرک میں ہو گیا, تو وہ تو کالج کبھی بھی داخلہ نہیں لے گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم سب کو, سب سے پہلے والدین کو, کہ اگر نیکسٹ ایئر 2026 کے اندر گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ آپ 9th کلاس کی بیس کے اوپر جو ہے آپ جو ایڈمیشن لیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے والدین اس کا بائیکاٹ کریں کہ ہمیں میٹرک کلاس کا رزلٹ دو, اس کے بعد ہم اپنا کیپ فارم بھریں گے. اور ایک بات اور میں آپ سے, عالم بھائی آپ کے لیے سوال بھی آیا ہے فون پر کہ عالم بھائی واحد ہیں جو نکلتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے لیے یا پیرنٹس کے ساتھ, ورنہ تو کوئی لوگ سامنے نہیں آتے. ایک سوال یہ. دوسری بات یہ کہ فرض کریں میرے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا, میری دادی دادا یا ماں باپ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے, تو میں پیپر دینے تو نہیں جاؤں گا نا, میں تو پہلے گھر پہ اٹینڈ کروں گا جو چیز ہوتی ہے. اب فرض کریں ایک بچے کے 3 پیپرز رہ گئے 9th میں, اس نے کہا کہ میں میٹرک میں, کیونکہ وہ سپلیمنٹری نہیں ہوتے, اب وہ پیپر دے دیتے ہیں, اینول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اینول میں آتا ہے, لیکن میری جو مارک شیٹ آئے گی وہ تو فیلئر کی آئے گی, تو فیلئر پہ تو پھر میں تو ایڈمیشن ہی نہیں ہے. میں آپ کو اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں. اس کا جواب وہی ہے کہ بہت سارے حادثات ہوتے ہیں, بچہ بیمار ہو جاتا ہے, گھر میں ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ بچے پیپر پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پھر ان بچوں کی جو ہے حق تلفی ہو جاتی ہے. وہ میٹرک میں جب ایگزام دے دیتے ہیں, اچھے نمبر لے آتے ہیں, تو ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ نہیں بنتی ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے جو ہے والدین جو ہے اس کا بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہے, والدین بائیکاٹ کریں, پھر کالجز والے بائیکاٹ کریں, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے بچوں کے کالجز جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ساکھ بھی خراب ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کراچی کے نامور کالجز میں جو ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں, لیکن وہ ان کی پرسنٹیج میٹرک میں اپ ہو جاتی ہے, 9th میں بہت سارے وجوہات کی بنا پر رہ جاتے ہیں, تو وہ ہمارے کالجز اسکول بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے والدین, اس کے بعد جو ہے اداروں کے مالکان جو ہیں وہ جب اس کے اوپر احتجاج, اور اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر جب تک اپنا حق آپ چھیننے کی صلاحیت نہیں رکھتے, آپ کو اپنے حق کا نہیں پتا, آپ وہ چھیننا نہیں جانتے, آپ وہ مانگنا نہیں جانتے, تو آپ کو کوئی بھی آگ کی جھولی میں آگے نہیں ڈالے گا. بالکل ایسے ہی. بریک کا کہا جا رہا ہے. سمپل ایک بات کہ عالم بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور عالم بھائی سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ فیس بک کا اگر آپ اناؤنس کر دیں, پھر میں بریک پر جاؤں. فیس بک یوز کریں آپ؟
फेस बुक जी, मोहम्मद आलम शेर नाम की मेरी जो है वो आईडी है। ठीक है, मोहम्मद आलम ठीक है, शेर रहमान हाँ। के नाम से या मोहम्मद आलम शेर? मोहम्मद आलम शेर के नाम से भी है, मेरे 2-3 आईडी जो है वो चल रही आप हैं। वहां से कांटेक्ट हाँ। करें अपना। अच्छा, एक चीज और है, मेरा फेसबुक भी आप सबके पास मौजूद है। एक और आसानी आपके लिए मैं कर देता हूं कि हर हफ्ते आलम भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं, जहां ये एड्रेस ना कर पाए असल में अभी भी आप नेक्स्ट जो है ना, मुझे एक कॉल आई थी, किसी बच्ची की कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि हमने आपका नंबर मेट्रो न्यूज़ वालों से लिया, तो आपसे भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो मेरा नंबर आप मैं बिल्कुल अनाउंस भी कर दूंगा, डिस्प्ले पे भी चल जाएगा आलम भाई का नंबर, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद मजीद जानेंगे, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शाना से। और जनाब अब हम चलते हैं नदीम भाई की तरफ। नदीम भाई मजीद क्या बताएंगे बुक के बारे में? अच्छा, मैं जिस इकनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, द न्यू इकनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इकॉनमी होती है उसके दो अहम सेक्टर्स होते हैं या कंपोनेंट्स। एक होता है सर्विस सेक्टर, एक होता है प्रोडक्शन सेक्टर। असल इकॉनमी जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर होती है। तो और सर्विस सेक्टर एक तरह से अमूमन, ज़रूरी नहीं लेकिन अमूमन बोझ है इकॉनमी पर। तो एक तो ये बात बताना हमें समझना होगा। फिर एक बात ये कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि करेंसी की एक ख़ूबी ये है कि इसकी कोई शनाख्त नहीं होती है, इसलिए कोई भी छीन सकता है, कोई भी इसको लामहदूद तरीके से इसको जमा कर सकता है, और इसने कैपिटलिज़म को जन्म दिया। तो ये इसको सामने रखते हुए मैंने जो एक निज़ाम वज़ा किया है उसमें ये होगा कि एक सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी कायम की जाए जो कि कैपिटलिस्ट लोगों की तरह ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि पूरे माशरे के मफादत के तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से फ़ैसले करे। अच्छा, करेंसी नोटों का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी मुतारिफ़ कराई जाएगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनिक करेंसी मुतारिफ़ कराई जाएगी तो जो करेंसी को शनाख्त मिल जाएगी, और इस शनाख्त मिलने से फ़ायदा ये होगा कि इस जो पैसे के हवाले से जितने भी जराइम है ये सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब पता है कि कौन सा पैसा कहाँ से किधर जा रहा है। अच्छा, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस सिस्टम कायम किया जाएगा जिसमें, अच्छा, सबसे पहले तो एक सोशल रेवेन्यू अथॉरिटी कायम की जाएगी जैसे मैंने आपको बताया, जो कि माशरे के लिए फ़ैसले करेगी। करेंसी नोटों का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा, कागज़ के जो करेंसी नोट होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में तारीफ़ कराई जाएगी। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस सिस्टम कायम किया जाएगा जिसमें तमाम माशरे के तमाम अफराद का यहाँ एक और बात बता दूँ कि ये लोकल इकॉनमी के लिए है, मतलब मुल्क टू मुल्क जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है उसके लिए अप्लाई नहीं होगा इस पर। और ये जो निज़ाम है ये सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर पे अप्लाई होगा, सर्विस सेक्टर पे नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डाटाबेस सिस्टम कायम कर दिया जिसमें हर शख्स को एक इलेक्ट्रॉनिक आईडी दे दी गई जिसको हम EIN कह सकते हैं। ये बिल्कुल CNIC की तरह होगा, लेकिन ये एक ATM कार्ड भी ATM भी होगा। यानी आपके पास एक कार्ड है जिसमें आपका EIN नंबर है, ये यूनिक है हर शख्स के पास, हर बिजनेस के पास, हर कंपनी के पास। अच्छा, ये और सारी की सारी ट्रांजैक्शन EIN टू EIN होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा नदीम भाई, इसका इम्प्लीमेंट जो भी आपने चीज़ें अभी तक बताई, क्योंकि ये फार अवे फ्रॉम द पाकिस्तान रीसेंट इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं, या रीसेंट अगर हम आलम भाई अगर हम अभी मौजूदा हालात की हम बात करते हैं, तो ये तो उससे बहुत ऊपर की बात है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ जानना ये है कि जो आवाम मेरी देख रही है कि क्या पाकिस्तान में इसका इम्प्लीमेंट ईजी है, या आपको, क्योंकि आप अमेरिकन डिग्री होल्डर भी हैं और जब आप बाहर से पढ़कर आते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप वो सीख कर आते हैं या वो चीज़ एक्सप्लोर कर आते हैं जो कि आपने आज से पहले नहीं देखी होती जी। और अमेरिका फार अवे हमसे बहुत आगे है इस चीज़ में, IT हो, डेवलपमेंट्स हो, इनोवेशंस हो। तो मुझे ये बताएं कि इट्स ईजी फॉर यू टू मेक इम्प्लीमेंटेशन और दीज ऑफ द थिंग्स कि वो पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए। एक सच्चा आंसर चाहूँगा 1 मिनट का। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि ऑलरेडी नादरा कायम है। ठीक है, नादरा यही है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस सिस्टम है, हर शख्स का नाम मौजूद है, उसको जो कार्ड मिलता है उसमें उसकी सारी हिस्ट्री होती है, यानी आपने किसी के CNIC टाइप किया उसकी सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। लेकिन नादरा वाले तो माँ बाप को जिंदा को भी मार देते हैं और मर्द की जगह औरत लिख देते हैं, ये भी तो नादरा वाले करते हैं। ये बात है कि माशरा करप्ट है तो वहाँ तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसे ही है, इसके लिए ईमानदारी की ज़रूरत है। ऐसे ही है। तो मैं आगे बिल्कुल कंटिन्यू करें। तो हर शख्स का एक EIN नंबर होगा, वही ATM कार्ड भी होगा उसका,
اب ساری ٹرانزیکشن EIN ٹو EIN ہوگی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سے کرنسی کو آئیڈینٹیفیکیشن مل جائے گی اور کرنسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی جرائم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ہم ایک الیکٹرانک ریونیو سسٹم قائم کریں گے. یہ ایک بہت بڑا سرور ہے, ایک بہت بڑا کمپیوٹر. لیٹ سے اس کمرے کا اتنا بڑا کمپیوٹر ہے, اس میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں الیکٹرانک ریونیو سسٹم. یہ کل قومی دولت بھی کہہ لیں اس کو. اس میں یہ ہوگا کہ ہر شخص کہ ہم یہ کریں گے, اس کی کچھ جو ویلیو ہوگی, ریزرو ویلیو, وہ ہوگی پر کیپیٹا انکم کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے کل آبادی سے. یہ آ گیا GDP نامنل. تو GDP اگر ہم باہر کی جو آمدنی اس کو ایڈ کر دیں تو وہ GNP نامنل, GNP ہو جاتا ہے وہ. تو یہ GDP نامنل ہو گئی. اس میں ایسا جو سوشل ریونیو اتھارٹی ہے وہ تعین کرے گی فرضی, یعنی اب یہاں سے ہر چیز فرضی چل رہی ہے کیونکہ الیکٹرانک ہے. تو وہ تعین کرے گی کہ پر کیپیٹا انکم کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے اس سے فرق نہیں پڑے گا, میں آگے بتاتا ہوں کیوں نہیں فرق پڑے گا, لیکن یہ کہ فرض کر لیتے ہیں ہم $15,000 رکھ لیتے ہیں پاکستان کا پر کیپیٹا انکم, اس کو ملٹیپلائی کیا 250 ملین کی آبادی سے, تو یہ ہو گیا $3.9 ٹریلین کی ایک اکانومی بن گئی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس کا ٹوٹل ریزرو ہے. اچھا, اس ریزرو کی بہت بڑی خوبی یہ ہے اس الیکٹرانک ریونیو سسٹم کی کہ اس میں ساری ٹرانزیکشن اسی کے اندر ہو رہی ہیں. یعنی تو ٹرانزیکشن کیا ہو رہی ہے, EIN ٹو EIN صرف نیومیریکل ویلیو ٹرانسفر ہو رہی ہے کہ ایک کی EIN میں جو نمبرز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, دوسرے میں نمبرز بڑھ گئے ہیں. لیکن اس ریزرو کا جو ریونیو لیول ہے, ریزرو لیول ہے, وہ کبھی بھی کم زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ سب کچھ اسی میں ہو رہا ہے پیسے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی, مزید اس بارے میں ہم آپ سے جانتے ہیں. کنٹینیو, عالم بھائی بھی موجود ہیں. عالم بھائی, اب آپ کے لیے سوال یہ آیا ہے, 5ویں کال ہے تو اس لیے مجھے ان کو انٹرپٹ کرنا پڑا. یہ بتایا جائے کہ اگر بچہ ایک اچھی پرسنٹیج لے آتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ فرض کریں ایک عالم بھائی ایک کالج ہے, ذیشان ایک اور کالج ہے, ٹھیک ہے. ذیشان کی پرسنٹیج 60 پر بند ہو رہی ہے, یعنی وہ C گریڈ والا ہے, ٹھیک ہے, اور عالم بھائی جو ہے وہ A گریڈ والے ہیں. اچھا, B یا C گریڈ والے کا تعین آ جاتا ہے کہ یہ کالجز اس پر بند ہوئے, یعنی B گریڈ والے ہیں, C گریڈ والے ہیں. لیکن میری اب پرسنٹیج عالم بھائی والے کالج کی ہو گئی ہے, تو پھر اس کا مجھے کمپلشن کیا ملے گا؟ کیونکہ میرے نام کے ساتھ تو ذیشان لگ گیا نا کہ ذیشان C یا B والا کو کیٹر کرتا ہے, وہ A والوں کو کیٹر ہی نہیں کرتا, اور اب میری پرسنٹیج A والی ہے, تو پھر میرا کیا اس کے بعد مجھے اس کا آؤٹ کم ملے گا؟ اچھا, ان بچوں کے ساتھ تو اصل میں ناانصافی ہے. یہ جو بات ہم پہلے کر رہے ہیں اس میں سارے جواب وہیں پہ جا کے ملتے ہیں. لیکن ان کے لیے تھوڑا سا ایک راستہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ A اور A1 گریڈ کے جو بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے اوپن میرٹ ہے, پوری کراچی کی کسی بھی اچھے کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز گلاب رائے صاحب کے پاس بیٹھا تھا, اور ان کے پاس یہی کمپلینس آ رہی تھیں, اور ہم بھی ان کو دیکھ رہے تھے, آبزرو کر رہے تھے. تو وہاں پر یہ چیز تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ویٹ کریں, ٹھیک ہے. جب یہ کالجز میں اب بچوں کی لسٹیں لگ جائیں گی, مثلا ایک کالج میں 250 بچوں کی جو ہے وہ لسٹ لگتی ہے کہ یہ میرٹ پہ آئیں, یہ 250 بچے آئیں یہاں پر, اور وہاں پر کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ فارن نکل جاتے ہیں, کچھ فیڈرل بورڈ کی طرف نکل جاتے ہیں. تو پھر وہ سیٹیز جو ہوتی ہیں, وہ سیٹس جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں, خالی ہو جاتی ہیں. تو پھر ایسے بچوں کو پہلے سے ہی اپنی ڈائریکٹر کالجز جو ہیں, جامعہ کلات میں جو ان کا آفس ہے, ڈائریکٹر کالجز بیٹھتے ہیں, وہاں پہ اپنے سادہ جو ہے کاغذ پہ اپنے ہاتھ سے اپنی اپلیکیشن لکھ کے ابھی یہ ٹائم ہے وہاں پر جمع کرا دیں. اگر ان کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کا رزلٹ اچھا آ سکتا ہے, ان کے پیپر اچھے گئے, تو ابھی اپنی جو ہے وہاں اپلیکیشن ریسیو کرا دیں. تو وہ جیسے ہی ہوگا, تو ابھی سارا آن لائن کام ہو رہا ہے, تو ان کو خود بخود جو ہے بتا دیا جائے گا کہ آپ آئیں اور فلاں کالج میں جو ہے آپ وہ داخلہ لے سکیں. اور دوسری بات یہ سب بچوں کے لیے یہ ہے کہ ایک اچھا کالج ہے, نامور کالج ہے, اچھی اس کی پڑھائی ہے, اس کا ڈسپلن اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو ہے کسی زون کالج سیکٹرز میں جو آ گئے, آپ کے علاقائی میں آ گئے, یا آپ کے علاقے سے دور آ گئے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کالج میں پڑھنا ہے, تو اس کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپلیکیشن لکھے, وہ کہے کہ میرا داخلہ تو اسی جگہ پر رہے, ایگزامینیشن فارم, انرولمنٹ فارم میں اسی کالج سے بھیج دوں گا.
لیکن مجھے کلاسیں اٹینڈ کرنے کے لیے یہ کالج میں مجھے پرمیشن دے دی جائے، تو وہ 2 پرمیشن لیٹر مل جاتے ہیں. ایک وہ اس کا جو کالج جہاں پر اس کا ایڈمیشن ہوا ہوتا ہے وہاں بھیج دیتے ہیں وہ کہ یہ بچے کا آپ نے یہاں سے ایڈمیشن کنٹینیو رکھنا ہے، اور ایک دوسرے کالج جہاں وہ کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتا ہے وہاں بھیج دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو آپ کلاسیں اٹینڈ کرنے دیں. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے عالم بھائی کہ پہلے ایک خاتون نے کیا ہے کہ میرے بچے اب آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، ہمیں ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنی اسٹڈیز بتا رہی ہیں جو 90s میں تھی یا ارلیز ان 2000 یا 2001 میں، تو آنسر جتنا بڑا ہوگا تو اس کو اتنا کیٹر کیا جائے گا. تو اب کیا جو نظام ہے، کیونکہ میں تو میٹرک 9 سے بہت دور ہو گیا، دیکھیں اصل میں پتہ کیا ہے، ہمارے بچوں کے نمبر کیوں کم آتے ہیں، اور ہمارے بچے کہتے ہیں ہم نے A کاپی بھی لکھی، ہم نے B کاپی بھی لکھی. ٹھیک ہے، اصل میں آپ سے جو کوسچن کیا جا رہا ہے آپ چاہے اس کا ایک لائن میں جواب دیں، لیکن جامعہ اور وہ جو پوچھ رہا ہے کوسچن کر رہا ہے اس کا آپ جواب دیں. آپ لمبی کہانی مت لکھیں، ٹھیک ہے، پوری ہسٹریاں مت لکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ مت چھاپیں، اور آنے والے اس کے بارے میں مت لکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. جو سوال آپ سے کہا جا رہا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ صرف بولیں کراچی میں. ٹھیک ہے، آپ لمبی ہسٹری کو چھوڑیں، مطلب وہ والی چھوڑ دیں کہ ہاں وہ آپ اپنا جی آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پیچز جو ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں لاسٹ میں آپ 3-4 سوال چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو سوال کوئی بھی نہیں چھوڑنا، آپ ہر سوال کو جو ہے وہ اس کا جواب لکھنے کی کوشش کریں. جس سوال کو آپ نے کاپی کے اوپر اس کا آنسر نہیں لکھا، اس کو آپ نے اٹیمپٹ نہیں کیا، اس کی نمبرنگ آپ کی نہیں ہوگی. چاہے آپ ایک جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ 2 لائنیں لکھ دیتے ہیں، لیکن 2 لائنیں میں اگر وہ 10 نمبر کا سوال ہے تو کم از کم آپ کو 2 نمبر تو مل جائیں گے، وہ آپ کے ویسٹ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو مقصد آپ نے ٹو دا پوائنٹ آنسر دینا ہے. ٹو دا پوائنٹ، بالکل. اچھا، B کاپیز کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں جی، اب آپ آتے ہیں. اصل میں یہ ہوا ہے کہ اس سال جو ہے ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یا انٹرمیڈیٹ بورڈ انہوں نے جو ہے بہت فیسز میں اضافہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہماری ان سے بات ہوئی، اب کاپی B کی بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ابھی 36 پیجز کی اور 24 جو ہے پیجز کی جو ہے وہ کاپی جو ہے وہ بورڈ جو ہے آنسر شیٹ دے رہا ہے بچوں کو. تو یہ میرے خیال میں بہت ہوتی ہے، اس کے لیے B کاپی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور جو بچے یہ کوشش کرتے ہیں نا ہم 1 B کاپی 2 B کاپی ساتھ لگائیں، وہ کوشش کیا کریں کہ جو 1 کاپی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ بھرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم B کاپی کی طرف جائیں گے تو آپ اسی کو شارٹیج میں لے کے آئیں، اور A کاپی کے اوپر آپ زور دیں. B اور C کی طرف نہیں جائیں، B اور C آپ کی ویسٹ چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ جب چیکنگ کے لیے جاتی ہے اس کے اوپر کوڈ لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم دھاگے کے ساتھ یا اسٹیپلر کے ساتھ وہ لگاتے ہیں تو یہ کھل جاتی ہے. آپ کی کاپی گئی اس کے یا اس کے میچ نہیں کیا کوڈ تو آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. تو آپ کوشش کریں آپ کی 1 کاپی سبمٹ ہو. زبردست. اسی کے ساتھ بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے، ہم ایک نعت خواہ جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر. میں رسول مکی مدنی، اے خط میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے خط میں رسول، اے خط میں رسول مکی مدنی، اے خط میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے خط میں رسول، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم
سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام پڑھا۔ دوبارہ ہم عالم بھائی کی طرف آتے ہیں، پھر ہم ندیم بھائی کی طرف جائیں گے۔ عالم بھائی، کیونکہ وقت محدود ہے اور اب جو سلسلہ ہے 14 اگست کا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور کیونکہ اگلا ویک ہی ہے اور منڈے ٹو تھرسڈے سب لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے، تو آپ کے اسکول میں جو ہے وہ 13 تاریخ کو انعقاد کیا گیا ہے؟ شان بھائی، اصل میں تو یہ اس دفعہ جو ہے 1 اگست سے جو ہے 14 اگست مارکہ حق، ہاں مارکہ حق جو ہے اس کے نام سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی فتح کو۔ اللہ رب العزت نے جو ہے پاکستان کو ایک بہت بڑی جو ہے فتح سے اور ایک بہت بڑا دنیا کے اندر مقام جو ہے اور حاصل کیا ہم نے، اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم لوگ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو قرضوں کے نیچے ڈوبی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے ہمارا تھوڑا سا باہر جو ہے دنیا ہمارے لیے اچھی رائے نہیں رکھتی تھی، یہ سوچتا تھا کہ ٹینشن میں یہ کچھ نہیں کریں گے، پاکستانی کو ایسے ایویں ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن ثم الحمدللہ ہماری مسلح افواج، اللہ رب العزت جو ہے ان کی عمریں دراز کرے اور ان کی شان و شوکت، اور جنہوں نے اپنی اس مٹی کے لیے جو ہے شہادتیں دی، اللہ رب العزت ان کی شہادتوں کو قبول کرے۔ انہوں نے جو ہے ایک اعلیٰ مقام جو ہے پاکستان کو دیا، اور یہ سبز ہلالی پرچم جو ہے یہ دنیا کے اندر جو ہے لہرا رہا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اور پاکستانی عوام جو ہے اس وقت جو ہے اس اپنی آزادی کو جو ہے ایک شاندار طریقے سے منانے جا رہی ہے۔ اور پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن اور PZVO جو ہماری آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت جو ہے ہم 1 اگست سے ہمارے، اور آج بھی ہمارا شام کو جو ہے پروگرام ہے۔ اچھا 13 اگست کو کب ہے؟ ٹائم کیا ہے آپ کا؟ 13 کو صبح انشاءاللہ جو ہے ہم، کیونکہ وہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں تو تو مجھے اسٹاف نے کہا کہ نہیں آپ نے، تو پھر میں نے کہا آپ 13 کو رکھیں، تو 13 کو میں کہیں بھی نہیں جاتا ہوں، تو انشاءاللہ 13 تاریخ کو جو ہے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا لمبا کر دیجیے کیونکہ 12 کے بعد ہی میں آ سکوں۔ نہیں، ہم آپ کے لیے جو ہے نا لمبا کیا کر دیں گے، ہم تھوڑا سا لیٹ شروع کریں، یہی میں کیونکہ 12 بجے یہاں سے پروگرام ختم کر کے پھر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور یہ بھائی وہ ہیں جن کو میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی میں اگر میں مارننگ شو کرتا ہوں تو ان کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں نا کہ عالم بھائی یہ وہ پلرز میں سے کہ جب تک وہ نہیں ہوتے تو ہم یہ مارننگ شو پراپر وے میں نہیں کر سکتے۔ جی ندیم بھائی، I love you bro۔ ندیم بھائی اب آپ بتائیے گا کہ ہم ایک تو جو سوال آیا ہے آپ کے لیے، ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم تمام چیز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس وقت آپ آتھر نہیں ہیں، آپ نے یہ کتاب نہیں لکھی، آپ نے صرف پڑھی ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایک تجزیہ نگار کی نظر سے اگر یہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، بک سے ہٹ کے سوال ہے اور آپ نے ہٹ کے ہی آنسر کرنا ہے، کہ کتنے عرصے میں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے؟ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ جب شروع ہوگا تو ویسے تو بہتری شروع پہلے سال سے ہی آنے لگے گی، لیکن میں جو پلان دے رہا ہوں 25 سال میں امپلیمنٹ ہوگا، اور 25 سال بعد پاکستان کا جو پراسپیرٹی لیول ہوگا، عوام کے جو معیار زندگی ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ آرام سے ہیزل فری ہو جائیں گے، ترقی یافتہ ممالک کے برابر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امپلیمنٹیشن کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کی کتاب کی، تو آپ کی اعلیٰ حکام سے بات ہوئی کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ ریکگنائزیشن تو آپ کی بک کو بہت ملی، پذیرائی بہت ملی، پوری دنیا میں آپ نے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن آپ ہیں تو پاکستانی، ہیں تو پاکستان کے بیٹے، پاکستان کا فخر،
पाकिस्तान वालों ने कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की है? मैं अभी आया हूँ पाकिस्तान वापस कुछ अमेरिका से, तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि कांटेक्ट करूँ और उन्हें बताऊँ कि ये एक माशी निज़ाम मौजूद है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम आराम से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि असल चीज़ करेंसी नोट नहीं है, असल चीज़ जो है ह्यूमन एफर्ट है, मशीन एफर्ट है। तो ये चीज़ की मदद से अगर हम एक प्रॉपर प्लान लेके चलते हैं तो और इसका निफाज करते हैं तो 100% रोज़गार हासिल हो जाएगा, जबरदस्त। सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा जो बहुत बड़ा एक बोझ है माशरे पर। और जो हमारे करेंसी रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इस वक्त तगड़ी जो हमें करेंसी पड़ती है वो कुवैती दिनार की है, जो कि 940 रुपए का एक दिनार, 955 रुपए का सॉरी एक दिनार हो गया। तो मुझे ये बताएं कि इस निज़ाम को राइज करने के बाद क्या हम ये देखते हैं कि डिक्लाइन आता है, जो कि एक हाई पीक पर जा रहे हैं तमाम करेंसी, उसको भी हम नीचे आता हुआ देखेंगे? देखिए, होता है कि एक मुल्क, सबसे पहले मुल्क अपने हालत सही करता है। जब मुल्क की अपनी हालत सही होगी, इकॉनमी अच्छी होगी, प्रोडक्शन सेक्टर बहुत बड़ा होगा, तो दुनिया भी इज्जत की नज़र से देखने लगती है और उसकी क्रेडिबिलिटी आ जाती है। जब क्रेडिबिलिटी आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है करेंसी एक्सचेंज रेट में बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये निज़ाम जो है ना, ये लोकली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। जब लोकली स्ट्रॉन्ग करेगा तो बाहर की दुनिया भी आपको इसी तरह से देखेगी। कहते हैं ना कि आपका घर स्ट्रॉन्ग हो, रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो, तो लोग भी आपकी इज्जत करते हैं हमारे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइएगा नदीम में, बड़ी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं ज़रा फुफ्फो बन के आपसे पूछूंगा कि आप घर में अमेरिका में भी उर्दू बोलते थे? हाँ, क्योंकि उर्दू बड़ी क्लियर है, वरना जो एक महीना रहकर आते उनकी उर्दू बिगड़ जाती है। मैं खुद खड़ रहा था, तो ये मैं काफी लोगों को टोकता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से, तो मैं कहता हूँ कि उर्दू प्रॉपर बोलनी है आपने। तो उर्दू एक बहुत बड़ी ज़बान है, दुनिया की एक बहुत बड़ी ज़बान है, मुल्क की ज़बान है। बल्कि यूएनओ के हिसाब से अगर उर्दू और हिंदी को एक ज़बान मान लिया जाए तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बान है। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं कि इतनी क्लियर उर्दू, वाकई में मुझे ये एक्सपेक्ट था कि हम आपको, मैं स्टार्टिंग के बाद ही थोड़ा सा बोलूंगा कि भाई अब उर्दू की तरफ भी आए थे, लेकिन आपने तो उर्दू से शुरू किया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी शुक्रिया। तो मुझे ये बताएं कि जो अक्सर बर्गर बनने की और टेढ़े अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबड़ा बिगाड़ का अंग्रेजी बोलते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी ज़बान से करें, अपने कल्चर से करें। बहुत खूबसूरत कल्चर है वेस्टर्न कल्चर। मैं तो नहीं समझता वेस्टर्न कल्चर एक बहुत अच्छी चीज़ है। वेस्टर्न, हाँ, सोसाइटी कल्चर से मुराद मतलब वहाँ के रसूम और रवाज वगैरह हैं, वहाँ के जो वे ऑफ लिविंग है, जो अखलाकियात हैं, हम ज़्यादा बेहतर हैं। हाँ, लेकिन एज अ होल सोसाइटी वो हमसे बहुत बेहतर है। नहीं, देखिए, मोहब्बत यहाँ पर है, वहाँ पर ये है कि अगर आपको एक्सटेंड, आपको हमारे उर्दू का या पंजाबी का वर्ड कि सट बज गई है, तो वो कहते हैं कि मैं ओवर टाइम देख जाऊँ, लेकिन हमारे यहाँ पर अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपकी तीमारदारी के लिए लोग आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि लिखने का शौक, कहते हैं कि जो सिंगर होता है वो बचपन से बच्चा म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, और कुछ एक्टिंग वाले होते हैं तो बचपन से बड़े अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं बड़ा अच्छा बोलता था बचपन में, जितना अजीब बोलता था थोड़ा बहुत बेहतरी आई है। तो मुझे ये बताएं कि आपके अंदर बचपन से लिखने की स्किल्स मौजूद थी या किसी से इंस्पायर होकर आपने लिखना शुरू किया? मौजूद थी, और वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरे वालिद एक स्कॉलर रहे हैं और उनके पास एक लाइब्रेरी थी किताबों की, और बड़ी सख्त किस्म के टॉपिक्स पर वो पढ़ते थे। और तो उससे वहाँ से जो बड़े बड़े राइटर हैं दुनिया के, उनकी किताबें मौजूद थी उनके पास, तो वो मैं भी लेके पढ़ता था। तो मुझे रिसर्च का शौक़ हुआ। ठीक है। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इंटरनेट वगैरह, तो बुक्स की तो खैर अब ज़रूरत नहीं रही, डायरेक्टली आप इंटरनेट पे जाके बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, डू यू एग्री विद कि अगर मेरे पास ये मोबाइल है, इसकी स्क्रीन पर, अच्छा, जब तक मुझे किताब नहीं हाथ में आएगी ना, मैं थोड़ा सा इस मामले में कि मैं जब तक, अगर नोट्स आपने मुझे दे दिए, जैसे आलम भाई प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के हेड हैं, तो यहाँ पर जब तक कि मुझे नोट्स दे देंगे, मैं वही नोट्स पहले अपनी राइटिंग में जब तक नहीं लिखूंगा मुझे याद नहीं होगा। मुझे प्रॉपरली पीडीएफ नहीं चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए, चाहे वो प्रिंट आउट की शक्ल में हो। तो यू एग्री कि आप इजीली जो है वो बुक मोबाइल पे पढ़ लेंगे? हाँ, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो अब ख़त्म हो रही है। जो नई जनरेशन आ रही है उसका माइंड सेट, उसका डीएनए जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, वो चेंज भी हम कर रहे हैं। देखें, हाँ, एक बात याद रखिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन, एक चीज, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका 2000 से पहले का मैट्रिक होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं ईयर पे नहीं जा रहा मैं, लेकिन 2000 से पहले का मैट्रिक है, ठीक है। 2000 से पहले जितने भी मैट्रिक है, मैं अगर आज भी आपसे आपके मैट्रिक का कोई एक सवाल उठाकर पूछे तो जिसका जवाब मुझे नहीं आता,
لیکن آپ مجھے ٹائم کے ساتھ آنسر کریں گے کہ اس ٹیچر نے مجھے یہ ٹاپک پڑھایا تھا. ایسا ہے. لیکن آج کے بچے کا جو ہم کہتے ہیں نا ڈی این اے چینج ہو گیا, وہ پورا بندہ ہی چینج ہو گیا. وہ ٹیچر کو فیل کرتا ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں ٹیچر پر جا کر, جبکہ آپ کی جو جنریشن تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ٹیچر کا احسان ہے ہمیں پڑھا رہا ہے. عالم بھائی ایسے ہی ہے. تو آج کا جو بچہ ہے نا وہ ماں باپ پہ بھی احسان کر رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ ایگری ود پریزنٹ کلچر. یس دے آر گوئنگ ٹو بی اے ویری گلوبل پرسنس, کہ ان کو ڈیجیٹلائزڈ ہو چکے ہیں. وہ لوگ وہ ہیں کہ جو کہنا چاہیے نا کہ اپنی بات بنواتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. دیٹ از ویری گڈ. لیکن وہاں پہ سوشل ویلیوز ختم ہو چکی ہیں. یعنی آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, آپ میرے والد ہیں یا والدہ ہیں, ہاں میں ابھی رک جائیں, دس از بدتمیزی. پہلے ٹائم پر اگر ماں کچھ بول رہی تھی, آپ کا کہیں پر بھی دھیان ہر ایک کا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ہر دور میں ہر جنریشن کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, وی سی آر ہے, اسی کی چیز ہے, پھر سی ڈی پلیئرز آ گئے. ہر چیز ہر مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے. لیکن اب کا جو دور ہے اس میں ماں باپ نے بھی کہتے فریڈم ہونا چاہیے وہ کرنے, تو بچوں کے اندر سے تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, اتنی بڑی کتاب کو لے کر بیٹھے ہیں, تو اس کے اندر ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. لیکن جو بچے کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے آگے نہیں بول رہے ہیں تو یہ آپ کا بھی ظرف ہے. بولنے کو تو ہر کوئی بول سکتا ہے نا, آپ کے اندر کتنا پیشنس ہے. تو میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں اب آج کل کے تھوڑے سے بچوں سے, کیونکہ وہ میں اس کا یہی بتاؤں 5 سال پہلے کی بات کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا. ایک 5 ستاروں والا اسکول جس کا نام بڑا مشہور ہے آج کل, تو اگر جب آپ چھوٹے تھے تو آپ سے کوئی پوچھا اسٹاف روم کدھر ہے تو آپ لے کر جاتے تھے ان کو دکھانے کے لیے. میں نے ایک بچے سے پوچھا جا کر, میں نے کہا کہ ویئر از دی اسٹاف روم, تو کہتا ہے اندھے ہو سامنے, تمہاری آنکھوں میں موتیا آیا ہوا ہے, وہ سامنے دیکھو لکھا ہوا ہے, اس کو فالو کرتے ہوئے نکل جاؤ. تو دس از بدتمیزی. آنیسٹلی یہ بدتمیزی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ بچے کیا خوش تھے کہ یہ بدتمیزی کرنا سیکھ رہی ہے. آنسر دے آر ویری بلنٹ. میں کہا دے آر ناٹ بلنٹ, دے آر بیسکلی بدتمیز. بدتمیزی اور بلنٹنس میں بہت فرق ہوتا ہے. بلنٹ از سم تھنگ کہ آئی ایم بزی, یو کین فائنڈ بائی یور سیلف, دیر از ریٹن ایوری تھنگ آن دا مین بورڈ اور اسکیچ بورڈس پر لکھا ہوا ہے. مجھے کہتا تم اندھے ہو, تمہارے آنکھ میں کیٹرک ہے, موتیا آیا ہوا تمہیں. میں عجیب و غریب بندہ. بہت کچھ بدل اور بہت کچھ بدل جائے گا, اور اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ ہمارے جو آگے ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو جنریشن ہے وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ ابھی وہ ٹرانسفارم بھی نہیں ہوئے ہیں, ابھی وہ پوری طرح سے اپنا جو ان کو جو کلچر ملا تھا اس کو اڈاپٹ بھی نہیں کر سکے کہ وہ کلچر چینج ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے اسٹینڈرڈز بھی بدل رہے ہیں تہذیب کے, کہ کیا چیز کو اخلاقیات میں کل ہی بات کر رہے تھے, یہ پرسوں ہی ہم بات کر رہے تھے ندیم بھائی, کہ اب عالم ایک جگہ جا رہا ہوں, میری ہنسی نکل گئی, بہن وداؤٹ دوپٹہ جا رہی ہے اور بھائی کہہ رہا باجی میرا دوپٹہ رکھ لیا. میں نے کہا بھائی نیچر کس طرف لے کر جا رہے. آپ کو میں نے یہ دیکھا ہے, یہ قرآن پاک کی بھی تعلیمات ہے کہ جو آپ کا مذہب ہے, میں صرف اسلام پر بات نہیں کروں گا, جو آپ کا مذہب ہے جس کو آپ مانتے ہو, ٹھیک ہے, آپ اس پر جاؤ, وہ بلیوز بہت اچھے دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. میں کسی بھی مذہب کی بات کروں تو وہاں پر آپ کو کور رکھنا ہر مذہب میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا یار بعد میں دیکھ لوں گا, نماز پڑھ لوں گا. ہمارے یہاں پر اگر آپ نماز کو پہلے کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سعودیہ کے اندر اگر آپ جاتے تو صلاح کا کہہ کے وہ کاروبار بند کروا دیتے ہیں, اور اسی جگہ پر ایک سپر پاور کہہ لیں یا بہت ترقی یافتہ ملک کہہ لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ سعودیہ میں سے تیل ختم ہو جائے گا, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اور ختم کنوؤں میں سے تیل نکلنا شروع ہوا. تو آپ جیسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. اصلاح کے لیے یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے, اور آپ جو مشن لے کر آئے ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کریں, اور پھر پاکستان وہ ہو کہ سب کہیں کہ وہاں کے لیے بھی لائن میں لگ کر ویزا لینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. نہیں بھائی عالم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے مجھے کام ہے تو آپ نے جانا نہیں, میں آنر اس لیے بول رہا ہوں, میں ہر بات آنر کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 11 تاریخ کو, اور ہم اگلے ویک سے یعنی منڈے سے سیلیبریٹ کریں گے مارکہ حق, جو کہ 14 اگست تک چلے گا. آپ نے پروگرام میں آنا ہے تو تشریف لا سکتے ہیں. مکمل نمبر آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہے پروڈیوسر صاحب کا. دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو میری میٹرو ون ٹیم کو, میرے دوستوں کو یاد رکھیں. آرمی پائندہ باد. انشاءاللہ آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.